میٹھے کے ساتھ اسلام کو آزادی حاصل ہے۔ اسی لیے انہوں نے سر پیٹ کے کہا تھا اس مرنے والے نے بستر مرگ سے کہ بمصطفیٰ بے رساں خیش را کے دی ہماؤس، مدنی سے یہ کہہ رہا تھا۔ کتاب کے ساتھ وہ حکم صاحب اقتدار تھے، ایک مملکت قائم کی تھی، ایک ٹیریٹری تھی جس کے اندر خدا کے قوانین کو عملاً نافذ کیا جاتا تھا، اور یہی چیز تھی، یہ تصور تھا عزیزان من جو 1300 سال کے بعد پھر ہندوستان میں ہمیں آ کے ملا۔ بڑی خوش نصیب تھی یہ قوم اس دور میں کہ جس کو دوبارہ کم از کم دین کا صحیح تصور وہاں دیا گیا کہ اسے دین کا کتاب کے ساتھ حکم، ہر نبی کے پاس حکم، صاحب اقتدار، صاحب حکومت، اپنے قانون کے فیصلے، اپنے قانون کو، خدا کے قوانین کو نافذ کرنے کی قوت رکھنے والا، اور یہی تھا وہ اقرار جو ہر امت سے پھر لیا جاتا تھا کہ یہ نہ سمجھ لینا کہ اس کے ساتھ بات ختم ہو گئی۔ جب بھی کنٹینیوٹی آف گورنمنٹ ہوتی ہے، حکومت مسلسل جب چلتی ہے عزیزان من، تو جو ایک کے بعد دوسرا آتا ہے اس کی اطاعت در حقیقت حکومت کی اطاعت ہوتی۔ یہ نہیں ہوتا کہ وہ ختم ہو گیا اب اس کے بعد میں کیوں اطاعت کروں۔ 100 سال کے اندر ہندوستان میں لوگوں کے جتنے وائسرا ہے 5 سال کے لیے آتے تھے، کبھی 3 سال کے بعد ہی چلا جاتا تھا۔ تو یہ تھوڑا تھا کہ جو نیا وائسرا آیا اس کے بعد آپ کہہ دیں کہ نہیں صاحب ہم تو پرانی کی اطاعت کرتے چلے جائیں گے، آپ کون آ گئے اس میں؟ بالکل نہیں۔ یہ جو اتھارٹی ہے اشخاص بدلتے ہیں، قانون وہی رہتا ہے۔ دین سے انحراف اس وقت ہوگا جب کوئی اپنے قوانین کی اطاعت آپ سے کرانے لگ جائے گا۔ جب تک قوانین خداوندی کی اطاعت کراتا چلا جائے گا، یہ اس فرد کی اطاعت نہیں ہوگی، قانون کی اطاعت ہوگی بذریعہ حیات حاکمیہ کے، بذریعہ اجرائیہ کے، ایگزیکٹو کے تھرو قانون کی اطاعت۔ جب آپ کو کوئی سپاہی کہتا ہے کہ صاحب بائیں طرف چلیے، آپ سپاہی کا حکم نہیں مان رہے ہو، آپ مملکت کا قانون مان رہے ہو۔ رسول آپ سے یہ کہنے کے لیے آتا ہے کہ تمہارے خدا نے کہا ہے کیپ ٹو دی لیفٹ، مثال کے طور پر آپ اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ اطاعت قانون کی اطاعت ہوتی ہے، دین میں قانون کی اطاعت ہوتی ہے، اور اطاعت کرانے کی جو قوت نافذہ ہوتی ہے یہ ہے جو رسول کراتا ہے، اور اسے حکم یا حکومت کہا جاتا ہے۔ اطاعت کا نام سمجھ لیا آپ نے، 2 آیتیں آ گئیں، اور اب دیکھیے دین کو کس طرح سے سمٹا دیا 4 لفظوں، افا غیر دین اللہ یبغون۔ تو کیا یہ لوگ اللہ کے سوا کسی اور دین کو چاہتے ہیں؟ بھئی اللہ کا دین کیا ہے؟ اتنی بات کہنے سے تو صاف نہیں ہوئی، یہ تو آیت کے پہلے 4 لفظ ہیں۔ کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی دین اور چاہتے ہیں؟ حالانکہ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا۔ وہ دیکھتے نہیں اس کائنات کے اندر ہر شے اس کے قوانین کے تابع چلتی چلی جا رہی ہے۔ یہ ہے دین خداوندی۔ کبھی آپ نے یہ دیکھا ہے کہ آگ مالا تو یہ جپے کہ گرمی ہے، حرارت ہے، جلا دوں گی، بھون دوں گی، اور اس کے بعد ہاتھ ڈالیے تو وہ ٹھنڈک دے آپ۔ وہ جو کہتی ہے وہ ہوتی ہے، جو دعویٰ کرتی ہے کر کے دکھاتی ہے۔ وہاں یہ نہیں ہوتا کہ الفاظ کے ذریعے سے وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ نظریہ و تھیوری تو میں سائنٹسٹ کی کتاب میں ہوتا ہے۔ فطرت کی پیدا کردہ چیز عمل پیرا ہوتی ہے عملاً خدا کے قانون کے اوپر۔ آم کے درخت کا پتا پکارتا ہے کہ میں آم ہوں، اس کی شہادت دیتا ہے جب موسم آتا ہے تو آم لگتا ہے اس کے اندر۔ لہو اسلم من فی السماوات والارض، یہ ہے دین اللہ۔ کیا اس کے سوا کوئی اور دین اپنے لیے تم چاہتے ہو؟ دیکھتے نہیں ہو دین اللہ؟ کیا بات ہے صاحب۔ عزیزان من بڑی غور طلب ہے یہ آیت۔ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا ہے۔ طوعا تو ہوتا ہے بطیب خاطر، کرہا ہوتا ہے مجبوراً، دل تو نہ مانے لیکن کرنا پڑے۔ تو کیا یہ صورت ہے؟ کائنات کی جتنی چیزیں ہیں ان میں تو کوئی صورت ایسی ہے نہیں تو کرہن اطاعت کر رہی ہو۔ قرآن یہاں من کہا ہے قرآن کریم میں، عربی زبان میں من کے اندر بے جان اور جاندار، انسان اور غیر انسان دونوں آ جاتے ہیں۔ جہاں ماں کہا ہے قرآن میں وہاں لے ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض، وہ طوعا و کرہا نہیں، یسجد للہ ما فی السماوات والارض۔ اور جہاں کہا ہے کہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا و کرہا، طوعا جو ہے یہ جتنی باہر کی خارجی کائنات ہے وہ ان قوانین خداوندی کی اطاعت طوعا کر رہی ہے، استکراہا نہیں کر رہی ہے۔
کہ اندر سے بڑبڑاتے چلے جائیں اور خارج میں اطاعت کرنی پڑے، یہ صورت نہیں ہے۔ قرآن نے اس کی وضاحت خود کر دی۔ 41/11 41/11 عزیزان من، یہ بڑی غور طلب ہے یہ آیات، اس لیے ان کو ذہن میں بھی رکھیے گا، نوٹ بھی ان کا کیجیے گا۔ میں نے عرض کیا ہے کہ خارجی کائنات کی ہر شاخ قانون و خداوندی تعاون کر رہی ہے۔ 41/11 ثم استوى الى السماء وهي دخان، یہ بات تو بڑی عظیم ہے، لیکن میں اپنے مفہوم تک ہی رہوں گا جو پیش نظر موضوع ہے۔ فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها، سماوات اور ارض سے بات کہنے کی، سمجھانے کی ہے۔ ہم نے ان سے کہا کہ تمہیں ان قوانین کی اطاعت کرنی ہوگی، طوعا کہو کرو یا کرہن کرو، تمہیں یہ کرنی ہوگی۔ قالتا اتینا طائعین، انہوں نے کہا کرہن کیوں صاحب، ہم تو بطیب خاطر اطاعت کریں گے۔ تو نظر آیا کہ سماوات والارض کے اندر جو خارجی کائنات ہے جسے اختیار و ارادہ نہیں، قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے تو اطاعت تعین کی ہے، تعاون کی ہے۔ اطاعت کہتے ہی وہ ہے کہ جو تعاون کی جائے دل کے فرمانبرداری سے، اس میں یہ چیز نہ ہو کہ کچھ کرنے پہ مجبور آپ ہو رہے ہیں، کر تو رہے ہیں، مرتے بھرتے کر رہے ہیں، مجبوراً یہ کیفیت نہ ہو، تعاون کیے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن انسانوں کی یہ صورت نہیں، انسانوں میں دو کیٹیگریز ہو جاتی۔ قرآن کریم نے خود استثناء کی ہے انسانوں کی۔ 22/18 22/18 الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات و من فی الارض، دیکھیے یہاں پھر من آیا ہے، سیدھا ریزا اس کے سامنے جو بھی ارض کائنات کے اندر ہے، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، تمام ان چیزوں کے متعلقہ یہ سب کی سب اطاعت کر رہی ہیں، کسی کو مجال انکار نہیں، یارائے سرکشی نہیں، اس لیے کہ وہ تعاون یہ کچھ کر رہی ہیں تمام کے متعلق۔ یہاں لفظ مان ہے جس میں انسان بھی آئیں گے، وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، لیکن لوگوں میں سے ایک اکثر کرتی ہے۔ الناس پورے کے پورے نہیں کہا گیا، وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، اور بہت سے ان میں ایسے بھی ہیں کہ جن کے اوپر سرکشی وہ کرتے ہیں، قانون کے مطابق نہیں چلتے، اس کی سزا بھگتتے ہیں۔ انسان دو کیٹیگریز کے اندر تقسیم ہو گئے، کچھ تو وہ ہیں جو تعاون کرتے ہیں۔ کون ہے یہ؟ وہ جماعت مومنین جو قلب اور دماغ کی کامل رضامندی سے ان کی صداقتوں کو تسلیم کرتی ہے، پھر بطیب خاطر اس کی اطاعت کرتی ہے۔ یہ تو ہو گئے جو تعاون اختیار کرتے ہیں۔ یہ کرہن تعاون اختیار کرتے ہیں، زمانے کے تقاضے مار مار کے جن کو لے آتے ہیں اس طرح، اور ان میں بدقسمتی سے سب سے پہلے ہم مسلمانوں کی قوم۔ دنیا نے کہا کہ ملوکیت بہترین انداز نظم و نسق حکومت ہے، قرآن نے آ کے کہا کہ بالکل غلط ہے، کسی انسان کو اس کا حق حاصل نہیں ہے، نہ ہی یہ وہ چیز ہے کہ جو وراثتاً باپ سے بیٹے کو ملتی چلی آئے۔ لوگوں نے تعاون اس کو قبول نہ کیا، بادشاہتیں قائم رہیں۔ قرآن دینے والے نے یہ نہیں کہا اس کے بعد کہ اسی وقت جبراً ان کو منوا لو، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، چھوڑ دو ان کو، دیکھو تو صحیح، زمانے کے تقاضے بدلتے چلے۔ اس کے بعد زمانے کے تقاضوں کے تھپیلوں نے مجبور کر دیا انسان کو کہ وہ ملوکیت کو پاش پاش کر کے اس کی جگہ دوسرا نظام حکومت قائم کرے۔ کرہن مانا انسان نے آ کر نظام سرمایہ داری چلا آ رہا ہے، آپ صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ اسلام نے آ کے کہا کہ یہ بالکل باطل کا ابلیسی نظام ہے، کسی انسان کو حق حاصل نہیں ہے کہ دوسرے کی محنت کو یوزرو کر لے، ایکسپلائٹ کر لے، استحصال اس کا کر لے۔ بڑے بڑے فلاسفرز نے اس کے خلاف دعوے کیے، کہا نہیں صاحب، صحیح نظام فطرت ہی یہی ہے، پاؤں چلنے کے لیے بنائے گئے ہیں، آنکھ دیکھنے کے لیے بنائے گئے، یعنی اندازہ لگائیے منطق بھی کہاں ابلیسانہ انسان کو لے جاتی کہ یہی صحیح ہے۔ بہت اچھا، قرآن نے ایک جماعت تیار کی جس نے تعاون اسے قبول کیا اس چیز کو کہ کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ دوسری کی محنت کا حاصل لے جائے۔ یہ جماعت مومنین تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کی، اس کے بعد ہم نے بھی اسے چھوڑ دیا، اسی نظام کی طرف آ گئے، اور اس کے بعد آج دیکھ رہے ہیں آپ کہ زمانے کے تقاضے، اس کا سیلاب اور اس کے تھپیڑے مار مار کر ساری دنیا کو اس طرف لا رہے ہیں، اور سب سے آخر میں ہمیں پیٹ پیٹ کے مار مار کے اس طرف لا رہے ہیں۔ مجبور ہو رہا ہے انسان اس چیز کو ماننے کے لیے کہ جو چیز اس کو تعاون ماننی تھی اس سے کتنا عرصہ پہلے، کرہن منوا رہا ہے زمانہ۔ ایک ایک چیز غلامی، یونان کے فلاسفرز میں دیکھیے، ارسطو کے ہاں 70 غلام تھے، 70 دلیلیں اس نے دی ہیں غلامی کے حق میں،
مسلمہ چلا آ رہا تھا انسانیت کا. قرآن نے آن کے اس کو